بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ جتنا وہاں ظلم ہو رہا ہے ہم اسے نہیں روک سکتے۔ ایک عام مسلمان شہری ہونے کے ناطے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ ہے اب کے مسلمانوں کی، کیونکہ مسلمان اب ایک جسم نہیں رہ گیا، اسی لیے ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، کیونکہ خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن مسلمان تو اب ایک جسم نہیں رہا، اسی لیے انہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں۔ اگر یک جان ہو جائیں تو کفار کا نشان بھی نہ ملے۔ ہر شہری یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اس کی یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ شیطان اسرائیل کی پروڈکٹس کو چھوڑ سکتے ہیں اور اسرائیل کا نام صفائے ہستی سے مٹا سکتے ہیں، لیکن اب مسلمانوں میں وہ بات کہاں جو صلاح الدین ایوبی میں تھی، جس نے یہودیوں سے 88 سالہ قبضہ چھڑوایا۔ اگر حکمران صلاح الدین ایوبی جیسے ہوں تو کفار مسلمانوں کے بارے میں کسی قسم کا غلط خیال سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن حکمران تو عوام میں سے ہوتے ہیں، اور جیسی عوام ہوتی ہے اسی طرح کے حکمران ہوتے ہیں۔ اگر عوام کا ایمان پائیدار ہو جائے تو حکمران بھی صلاح الدین ایوبی جیسا پائیدار ہوگا۔ بیت المقدس جو قبلہ اول تھا، اس کی زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر کسی نبی کا سجدہ نہ ہوا ہو۔ مسلمانوں کا کلیجہ پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ ادھر بیت المقدس خطرے میں ہے اور مسلمان اپنی عام مرہ زندگی میں مصروف، وہی گپ شپ اور رونقیں جاری ہیں۔ ہمیں وہ منظر کبھی اپنے اوپر سوچ لینا چاہیے جو صورتحال فلسطین کی ہے، اگر وہ ہماری ہو تو ہمارا کیا حال ہو۔ اگر فلسطین کے ساتھ اسی طرح چلتا رہا اور تمام مسلمان خاموش رہے تو مسلمانوں کا نام صرف کتابوں میں ملے گا۔ ایسا ہو بھی کیوں نہ، قیامت کی نشانیاں بھی تو پوری ہونی ہیں۔ آج مسلمان اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ اگر کسی غیر اسلامی طاقت پر ہاتھ ڈالیں گے تو ان کا اپنا ملک بند ہوگا۔ کیا حالت ہوتی ہوگی اس باپ کی جو اپنے بچے کو ملبے تلے ڈھونڈتا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس چوٹ کی کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ اگر وہ ایک جسم ہوتے تو 57 ملکوں کو اس کی تکلیف ہوتی۔ حضور اکرم کے دور میں غزوات میں پہلی صف میں نوجوان صحابہ ہوا کرتے تھے، لیکن آج کا مسلم نوجوان گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، کیونکہ جس قوم کی عورتوں کا معمول ناچ اور گانا بن جائے، اس قوم کی عورتیں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرتی۔ ایک کامل باہمت مسلم نوجوان 20 کے برابر ہوتا ہے، لیکن آج اگر کسی نوجوان کو اس کی تاریخ کا بتایا جائے تو وہ نوجوان کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے آباء و اجداد جیسے ہو سکتے ہیں۔ آج کا نوجوان اپنے ساتھ کوئی امید وابستہ نہیں رکھتا، اور تاریخ بدلنے کی بات آئے تو اپنے اوپر کہکا لگاتا ہے۔ کیا یہ نوجوان بیت المقدس کو آزاد کروائے گا؟ ایسا کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ مسلم نوجوان تو وہ صحابہ تھے جو رات میں اللہ کے آگے گڑ گڑاتے اور صبح ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی، اور وہ تلواریں ظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہوتی۔ اگر اس طرح کے نوجوان ملک میں پیدا ہوں تو حکمران بھی اسی عوام سے بنے گا، اور باطل مسلمانوں کے بارے میں کچھ غلط سوچنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک صلاح الدین ایوبی تھا جس کے مقابلے میں کفار کی کل طاقت تھی، لیکن وہ بیت المقدس کو آزاد ہونے سے نہیں روک سکی۔ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ایمان کی طاقت کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔